ایک میسج کنوے کرتا چلوں عصر حاضر اور حالات حاضرہ کے تحت اپنے نوجوان دوستوں پر. واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ انگلیوں کی حرکت سے حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہیں متوجہ کرنا ضروری ہے کہ ہر حرکت تحریک نہیں ہوتی. بہت سی حرکتیں خلاف تحریک ہوا کرتی ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایک آدمی ایسی حرکتیں کر رہا ہے. اچھا نہ خدائی ملا نہ وصال صنم. جس عہدے کے لیے اللہ رسول سب کو چھوڑا تھا وہ خود ہی چھوڑ کے چلا گیا. ایک مصیبت یہ بھی آ گئی. مجھے اس بیان جانا ہی نہیں ہے. سنو ہمارے لفظ اتنے قیمتی ہیں کہ بے قیمت لوگوں کے لیے صرف کرنا مناسب ہے. آپ یقین کیجئے اب ضرورت میرے خیال سے نہیں رہ گئی. صرف ایک جملہ, حالانکہ پوری مجلس ہے اس پر, لیکن چونکہ آپ بیدار ہیں اور موقع ہے اس لیے کہہ دوں. کہنے والے نے یہ اعتراض کیا تھا نا, رشدی نے اعتراض کیا نا, سمجھ رہے ہیں آپ کہ صاحب قرآن مجید تو اسی زمانے کے لیے محدود تھا, 1400 سال پہلے عرب کے لیے آیا تھا, عرب کے معاملات ختم. اب قرآن کو بھی نعوذ باللہ اس کی زبان میں ختم ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے تھوڑی ہے. اچھا جو کہہ رہا تھا نا قیامت تک کے لیے نہیں ہے, آیتوں نے اسی کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اسی کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا. جو کہہ رہا تھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے نہیں ہے, اب آیتیں اسی کو آئینہ دکھا رہی ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب. ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ابو لہب کے لیے. ابو لہب کون تھا؟ رسول کا چچا تھا. نہیں توجہ کی. اس کا مطلب یہ کہ غلط ہو تو خون کا رشتہ بھی قابل لعنت ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. ارے رسول کا چچا ہے, رسول کا. آپ رضوی کی بات کر رہے ہیں, یہ رسول کا سگا چچا ہے. رضوی تو نہ جانے کتنی پشتوں کے بعد ملے گا, یہ تو ڈائریکٹ ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے. اور دوسری آیت ظفر بھائی اس سورے کا ترجمہ کر لیجیے, تو صرف ترجمہ ہی کافی ہے. مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابو لہب کون ہے. عبد العزا ابو لہب یہ کون تھا؟ یہ نبی کو تبلیغ نہیں کرنے دیتا. لفظ اور بدلوں, یہ نبی کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھا. یعنی آسان کر دوں, یہ نبی کی مانسکتا پر اعتراض کرتا تھا. اب اس سے زیادہ تو میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا نا. اس کو نبی کی مانسکتا پسند نہیں تھی. حالانکہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس کو نبی کی مانسکتا پسند نہیں ہے. یہ کہنا کہ خدیجہ کی دولت کے چکر میں لالچ کی دی تھی, احمق نے اپنے جیسا سمجھا ہے کہ عہدے کے چکر میں دین بیچ گیا. عہدوں کے چکر میں دین بیچنے والے اور ہیں. دولت جن کی دہلیز پر سجدہ کرے اسے محمد کہتے ہیں. پیغام عقد خدیجہ کو پیغمبر نہیں بھیجا ہے, خدیجہ نے بھیجا ہے. اچھا ہوا پیغمبر نے نہیں بھیجا, لالچی خاندانوں کو سنت مل جاتی. دولت کے لٹیرے خاندانوں کو موقع مل جاتا. ابھی تو خالی دولت ڈھونڈتے ہیں, بعد میں ڈھونڈ کے سنت کا تمغہ لگ جاتا. نبی نے سارے لالچی دولت پسندوں کو پیچھے کر دیا. لالچ میں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں لالچ میں نہیں گیا ہوں. نبوت دولت کے قدموں میں نہیں گئی ہے, دولت نبوت کے قدموں میں آئی ہے. اور رؤسائے عرب تو پیغام لے کے جا ہی رہے تھے. یہ خدیجہ کو یتیم عبداللہ میں کیا دکھا جو یہاں آ گئی؟ وہ بتا رہی تھی رؤسائے عرب کی دولت ختم ہونے والی ہے, ان سے زیادہ تو میرے پاس ہے, مگر جو محمد کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس لیے مزاج عرب کو بدلا ہے خدیجہ نے, تہذیب عرب کو نبی نے بدلا, مزاج عرب کو خدیجہ نے بدلا. میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں, لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آیت پڑھ لیجئے. تبت یدا ابی لہب و تب. ہاتھ ٹوٹ جائے, غارت ہو جائے, ختم ہو جائے. کون؟ ابو لہب. ہلاک ہو جائے. کون ہے ابو لہب؟ گستاخ رسول. کون ہے ابو لہب؟ شاتم رسول, رسول کو برا کہنے والا, گستاخی رسول کرنے والا. یہ سمجھ رہا تھا کہ آیت 1400 سال پہلے کی ہے, اسے کیا پتا اس کے لیے بھی آیت ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. ہر دور میں جب جب گستاخ رسول پیدا ہوگا آیتیں اسے آئینہ دکھاتی رہے. سبحان اللہ.
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال و دولت کام آیا، نہ اس کے کمائے ہوئے عہدوں اور منصب کام آئے۔ اب کچھ بچا ہے اس آیت کے ترجمے میں؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال و دولت کام آیا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی عہدے پہ بیٹھ کے جو لوٹا تھا وقت کا مال، نہ وہ کام آیا، نہ کسی زعفرانی کی گود میں بیٹھنا کام آیا۔ بھائی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میری مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں خطابت کی عمر کچھ بڑھ جائے، اس لیے ذرا سا احتیاطی ہے میرے لفظوں میں، محسوس کیجئے۔ مال دولت کا مال ہے۔ اچھا اب ہم سمجھ رہے تھے کہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ مال و دولت کام نہیں آیا، اچھا آیا کہ بتائیے آپ، عہدہ بھی گیا، مال بھی گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے بڑا عجیب مرنا، سیصلی نارا ذات لہب وتب، کیا مطلب ہے اس کا؟ سیصلی، یصل کہتے ہیں پہنچنے کو، یصلی فعل مضارع، اس پر سین کا جب داخل ہوتا سین اور صوفہ تو معنی دیتا ہے مستقبل کے۔ سیصلی یعنی ان قریب داخل ہوگا، کہاں؟ نارن، آگ میں۔ کون سی آگ؟ ذات اللہ بن، بھڑکتے ہوئے شعلے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب تک اگر مسلمان ہو کے یہ بات کہتا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تو دفنایا جاتا، تو بھڑکتے ہوئے شعلے کہاں ملتے؟ مگر وصیت نے آیت میں داخلہ دے دیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، وصیت نے آیت میں داخلہ دے دیا، سیصلی نارا ذات لہب وتب۔ اب تم ایسی آگ میں داخل ہو کے جو بھڑکتی ہوئی ہے، اگر وہ سوچتا کہ مجھے دفن ہونا ہے تو آیت کہاں جاتی؟ اس لیے قدرت نے کہا آیتیں 1400 سال پہلے کی لیے نہیں ہے، تو گستاخی کرے گا آیت تیرے کو بھی شامل حال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ جب انسان کی روح پست ہو جاتی ہے تو اسے دنیا ہی میں عذاب کی آیتیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب روح بلند ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، تو جسم کو قربانیاں دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، دولت کے چکر میں روح کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو آپ پریورٹی دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، اور روح کو کم کر رہے ہیں۔ کربلا نے سکھایا روح کو اہمیت دو، جسم کو قربان کر دو۔ تمنا